شیعہ ایک فرقے کا نام نہیں بلکہ تشیع ایک نیٹ ورک کا نام ہے، اور یہ جیسے جیسے زمانہ گزرے گا آپ کو اس چیز کا احساس بھی ہوگا۔ بلخص 12 دن کی جنگ میں بہت کچھ دشمن کے سامنے، دنیا کے سامنے آیا ہوا کہ مسلمان تو بہت ہیں دنیا میں۔ آج آپ یہ کہیں کہ نمازیوں کی کمی ہے، کمی نہیں، حاجیوں کی کمی ہے، کمی نہیں، عمرے کرنے والوں کی کمی ہے، روزے رکھنے والوں کی کمی ہے، عابدوں کی کمی ہے، نہیں میرے عزیز۔ سوال یہ ہے کہ آج جنگ فکر ہے۔ آپ یہ نہ دیکھو کہ یہ جنگ اسرائیل کی یا ایران کی جنگ تھی، نہیں، یہ جنگ افکار ہے، 2 ملکوں کی جنگ نہیں، یہ 2 افکار کی جنگ ہے۔ اب ایک فکر باطل پہ اگر 10 ملک مسلمان کے جمع ہو جائیں، 20 ملک ویسٹرن کنٹریز کے جمع ہو جائیں، وہ فکر پہ جمع ہوئے ہیں۔ ایشو یہ ہے کہ آپ ایک ملک بناتے ہیں پاکستان، اب سوال ہے کہ پاکستان میں فکر کون سی چلے گی؟ آپ نے پلاٹ لیا کہ یا مسلمان رہیں گے، دوسرا پلاٹ لیا یا ہندو رہیں گے، لیکن سوال ہے کہ جس پلاٹ پہ مسلمان رہیں گے ان کی فکر بھی مسلم والی ہوگی کہ نہیں؟ اس پلاٹ پہ اگر ہندو رہیں گے تو فکر ہندو والی ہوگی کہ نہیں؟ ایک فلم مسلمان بناتا ہے، ایک فلم ہندو بناتا ہے، تو مسلمان جب فلم بنائے گا تو اس میں فکر مسلم ہوگی کہ نہیں؟ فکر مسلم کیا ہے؟ قائد اعظم نے کہا کہ ہمارا کلچر الگ ہے۔ کلچر کہاں سے نکلتا ہے؟ فکر کہاں سے نکلتی ہے؟ آپ جس عقیدے کو مانتے ہو، جس مذہب کو مانتے ہو، وہ چیز آپ کے وجود کے اندر، آپ کے کلچر کے اندر جڑی ہوتی ہے۔ مسلمان ہے تو حجاب کرے گا، مسلمان ہے تو نماز پڑھے گا، مسلمان ہے تو قربانی کرے گا۔ اب قربانی میں جو جانور اسلام نے اجازت دی سب کی کرے گا، بھینس بھی کاٹے گا، گائے بھی کاٹے گا۔ مد مقابل ایک اور فکر ہے جسے ہندو بولا جاتا ہے۔ اب وہ گائے کو اپنی ماتا مانتے ہیں اور آپ اس کی ماتا کے گلا کاٹ رہے ہیں، تو بھائی یہ سماج میں 2 لوگ کیسے رہ سکتے ہیں؟ وہی کنفلکٹ جو پاکستان میں ہے، یہ جناب شیعہ ہے، یہ جناب سنی ہے، سامنے کسی گھر کا ہے، مثلا وہ وہابی ہے، آپ امام حسین کے ماننے والے، امیر المومنین کے ماننے والے، جناب سیدہ کے ماننے والے، اور مکتب کی بنیاد تولا تبرہ، تولا مطلب اہل بیت کی محبت، اہل بیت کی ولایت، اہل بیت کے فضائل، تبرہ کا مطلب اہل بیت کے دشمنوں سے بیزاری۔ لیکن سامنے والا جس گھر میں رہتا ہے وہ ان دشمنوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے کہ اس کی گائے کا گلا کاٹا جائے تو ماتا کا گلا کٹے گا تو ہندو تو لڑے گا۔ اسی طرح اگر آپ اس کے بزرگ کو بلا بلا کہو گے تو وہ کیا ہوگا؟ لڑے گا۔ تبھی سوسائٹیز بننا شروع ہو گئی کہ جناب یہ نیو رضویہ ہے، یہ اولڈ رضویہ ہے، یہ عباس ڈاؤن ہے، یہ گلستان ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، تاکہ اپنی سوسائٹی میں ہوگا، جو بولے گا اگلے کو برا بھی نہیں لگے گا۔ لیکن یہاں پہ امام بارگاہ بنائی ہے کسی وہابی محلے کے اندر، تو وہاں پہ ڈیلی جھگڑا ہوگا، ڈیلی لڑائی ہوگی، اگر وہ گفتگو ہو جو ان کو تکلیف دے۔ اب ہندو کے سامنے بکری کاٹو تو مسئلہ نہیں، لیکن گائے کاٹو گے تو مسئلہ ہوگا۔ تو اگر رہبر نے کہا کہ کاٹنا تو تم نے ویسے ہی ہے، جانور بدل دو، گفتگو تو کرو لیکن طرز گفتگو بدل دو تاکہ سامنے والے کو برا نہ لگے۔ یہ نہیں کہ نسلوں کو نہ بتاؤ کہ دشمن اہل بیت کون ہے، لیکن جو تمہاری گفتگو کا طریقہ ہو وہ بدلنا چاہیے۔ کہ کسی کے جھوٹے خدا کو بھی برا بلا نہ کرو، کیونکہ وہ اس کا عقیدہ ہے، وہ اس کے کانشیس میں وہ چیز بیٹھی ہوئی ہے۔ نیٹ ورک آف اہل بیت کا مطلب کہ تم نے ایک سماج بنانا، ایک سوسائٹی بنانی ہے، اس سماج کے اندر افراد رہتے ہیں، ان کی سوچیں رہتی ہیں۔ تو آج جو جنگ ہے وہ جنگ افکار ہے۔ اب میں نے ایک سوسائٹی بنائی، بھائی یہاں پہ مثلا مسلمان رہیں گے، دوسری سوسائٹی میں ہندو رہیں گے۔ مسلمان اگر اپنی سوسائٹی میں رہے گا تو اس کی افکار اور فکر کیا ہوگی؟ فکر مسلم ہوگی، وہ فکر ہندو ہوگی۔ اب ہندو کلچر میں ڈانس از دا پارٹ آف ورشپ، ڈانس ان کی عبادت کا حصہ ہے۔ جس طرح صوفیہ ناچتے ہیں تو وہ ایک ان کا طریق ہے،
ढोल लगाना, रक्स करना, अल्लाह अल्लाह करना, वो उनकी इबादत का हिस्सा है, वो भी मुसलमानों का एक फिरका है। इसी तरह हिंदुओं के कल्चर में डांस है, मौसीकी, म्यूजिक, ये उनके कल्चर का हिस्सा है। फिर आप सूफियों के यहाँ वहां भी म्यूजिक, वो अल्लाह के गीत गाते हैं और वो म्यूजिक पे गाते हैं, उनके यहाँ भी रक्स पाया जाता है, हिंदुओं के यहाँ वो भी चीज पाई जाती है। तभी आप हॉलीवुड की फिल्में देखेंगे उसमें डांस वांस नहीं होता। ये नहीं कि मसलन जो क्रिश्चियन हैं वो डांस को बुरा मानते हैं, वो भी क्लब्स में जाते हैं, नाचते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उनकी फिल्म में नजर नहीं आता, क्योंकि बैकग्राउंड क्रिश्चियनिटी का बैकग्राउंड है। क्रिश्चियनिटी में, मसीहियत में डांस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये और बात है आज बेदीन हो गए तो हर काम कर रहे हैं, लेकिन हिंदू मकतब में, हिंदू मजहब में, क्योंकि डांस उनके कल्चर का हिस्सा है, लिहाजा उनके हर मूवी में आपको डांस नजर आता है। मतलब आप ये तस्वर कर ही नहीं सकते कि इंडिया की मूवी और गाना ना हो, लेकिन हॉलीवुड की कई फिल्में आप उठा लेंगे उसमें गाना नहीं होगा, क्योंकि वो उसके कल्चर का हिस्सा है। अब ये बेवकूफ मुसलमान जिसने मसलन मुल्क बनाया पाकिस्तान के नाम से, कि भाई तुमने बनाया क्यों? ताकि मुस्लिम कल्चर हो। अब मुस्लिम बने और फिल्म बनाओ, कॉपी किसको कर रहा है? उसी इंडिया को कॉपी कर रहा है। भाई जब तुमने कॉपी ही करनी थी तो तुम फिर यहां क्यों आए? इससे अच्छा था कि तुम वहीं बाकी रहते। मुस्लिम सोसाइटी का मतलब है कि मुस्लिम कल्चर, मुस्लिम सोसाइटी का मतलब है मुसलमानों के अक़दार, मुस्लिम सोसाइटी का मतलब अगर इस्लाम में हया है तो तुम्हारे ड्रामे में, तुम्हारी स्टोरी में हया होना चाहिए। इस्लाम में अगर गैरत है तो तुम्हारी स्टोरी में, तुम्हारे ड्रामे में गैरत होनी चाहिए। वही गैरत जो आपको करबला में। अब ये तालीमात मकतब से निकलती हैं। अब सोसाइटीज आप लाख बनाओ, लेकिन फिक्र अगर उनके साथ मिल गई तो उनको मसला इससे नहीं है कि आप 10 मुसलमानों के मुल्क बनाओ, का तुम 20 बना दो, तुम 40 बना दो, लेकिन हम तुझे फिक्र इस्लाम पे चलने नहीं देंगे। फिक्र जो होगी वो फिक्र बातिल होगी। ये उम्मीन बिज्जत व तागूत का मतलब यही है कि ईमान किस पे रखते हैं? तागूत की फिक्र पे रखते हैं। आज जंग अफकार है। ये न देखो कि 2 मुल्क लड़ रहे हैं, ये देखो 2 अफकार लड़ रही हैं, 2 फिक्र लड़ रही हैं। एक हामिले फिक्र अलवी और फिक्र हुसैनी है, दूसरा हामिले फिक्र सहयूनी है। अब इस फिक्र का मुकाबला आज के जमाने में कौन कर रहा है? कि हुसैन इब्न अली का मानने वाला है, जो अली इब्न अबी तालिब का मानने वाला है, वो चाहे यमन का शिया हो या चाहे ईरान और इराक का शिया हो। अब इस शिये के अंदर इमाम हुसैन को भरोसा था तो जाते परवरदिगारे आलम पे भरोसा था। ये नहीं देखा कि मेरी तेजाब कम है, अल्लाह पे भरोसा किया और खुदा ने उस यजीद को तबाह भी किया, बर्बाद भी किया। आज नाम हुसैन बाकी है, यजीद लानत बन चुका है। क्यों? क्योंकि वो फिक्र बातिल पर था, इमाम हुसैन फिक्र हक पर थे। ये फिक्र हुसैनी है कि किस पे तवक्कुल किया जाए? परवरदिगार आलम पे तवक्कुल किया जाए। और दुश्मन सजा ऐसी देता है ताकि ये पनिशमेंट हो जाए, आगे कोई इस चीज को सोचे ना। मैं समझ तमार को दरख्त से क्यों बांधा गया, जबान क्यों काटी गई, बाजू क्यों काटे गए, ताकि कोई फजाइल अमीरुल मोमिनीन न पढ़े। जनाब हुज्र इब्न उदय को जिंदा जिंदा क्यों जलाया गया? कभी इनको जलाते थे, कभी इनके सर कलम करते थे, कभी इनके जिस्मों को इबरत बनाने के लिए जनाब ज़ैद का जनाजा सरदरे बारे हुकूमत लटकाया गया। और कितने दिनों तक वो लटकता रहा ताकि लोगों के जहनों में इंतकाम का ख्याल न आए, हुकूमतों के खिलाफ और जालिमों के खिलाफ क़ियाम करने की फिक्र पैदा न हो। और ये फिक्र अलवी है कि शिया कभी मौत से डरा नहीं करते। सुन्नत इलाही पे ईमान रखना ये इस नेटवर्क की बुनियाद है। लन तजद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला। कुरान पढ़ो, अल्लाह कहते मेरी सुन्नतें बदलती नहीं। फिक्र हुसैनी रखने वाला मैदान में डट के खड़ा होता है। आज ये फिक्र है कि इसराइल नाकाबिल तस्खीर है। 40 मुल्क मिल के लड़े, विद इन 2 वीक्स और 3 वीक्स सारे मुल्क भाग के चले गए और सरखा में तस्लीम कर दिया। और ये फिक्र उनकी नस्लों में बन गई कि इसराइल से कोई लड़ नहीं सकता। लेकिन वो फिक्र हुसैनी, फिक्र हुसैनी क्या है? मौला हुसैन मदीने से चल रहे हैं, अब्दुल्ला इब्न जुबैर, मोहम्मद इब्न हनफिया, सैयदा ज़ैनब के शोहर अब्दुल्ला इब्न उमर, जितने लोग थे इमाम हुसैन को गिरे, तब कहां जा रहे हैं? यजीद से लड़ेंगे। लश्कर नहीं, तलवारें नहीं, यजीद का मुकाबला कैसे करेंगे? लेकिन इमाम हुसैन फमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह,
اللہ پہ توکل کر کے نکلے گا. مجھے پتا ہے میں جس راستے پہ چل رہا ہوں شہادت ہے لیکن عزت کا راستہ ہے. ظلم کے مقابلے میں کھڑا ہونا. کبھی سوچئے کہ مولا حسین کی فکر کیا تھی. یہ عجیب ہے. ریڈیو نہیں, ٹی وی نہیں, میڈیا نہیں, نیوز پیپر نہیں. امام حسین کیا سوچ کے کربلا میں کھڑے ہوئے تھے 100 لوگوں کے ساتھ 30,000 کے لشکر کے مقابلے میں. مولا اگر آپ شہید کیے گئے تو خبر کون پہنچائے گا کہ فرزند رسول شہید ہو گئے. مولا بات کیسے نکلے گی؟ کیونکہ مولا حسین کو حصار میں کھڑا کر دیا ایک بیاباں کے اندر. واقعہ 5 منٹ کے لیے سوچی یزیدیوں نے امام حسین کو شہید کر دیا, وہیں پہ لاشوں کو دفنا دیتے اور چلے جاتے, کہتے ہمیں نہیں پتا کس نے مارا اور کہاں مارا گیا. کتنے لوگ امریکہ میں, کینیڈا میں, آسٹریلیا میں ان کے اوریجنز یا ریڈ انڈینز کو مارا گیا. ہزاروں کی تعداد میں, لاکھوں کی تعداد میں بھیڑ بکریوں کی طرح مار کے ان کو دفنا دیا گیا. دنیا کو پتا بھی نہیں ان کی لاشیں کہاں ہیں. کہ 1 سال پہلے کینیڈا میں 500 لاشیں نکلی اور آج آ کر ان گوروں نے معافی مانگی کہ بھائی ہمارے بڑوں نے مارا تھا تو معافی چاہتے ہیں. کسی کو پتا بھی نہیں تھا کس طرح مارا, کس طرح دفنایا. تاریخ میں کتنے ہزار لوگ ہیں جو مر گئے لیکن کسی کو پتا نہیں. لیکن امام کھڑے ہیں کہ مولا ایک جنگل اور بیاباں کے اندر ہے, آپ کو شہید کر دیا جائے گا, لاشیں دفنا دیے جائیں گے, دنیا کو کیسے پتا چلے گا؟ اتق اللہ یجعل لہ مخرجا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جہاں سے تم نے سوچا بھی نہیں خدا وہاں سے راستہ بناتا ہے. کس طرح خدا نے پیغام حسین کو آگے بڑھایا. آج وجود شیعہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے. کسی قوم کو اتنا نہیں مارا گیا جتنا تشیع کو مارا گیا ہے, جن کے سروں کی قیمتیں رکھی گئیں. آج ترکیہ میں اور شام میں یہ علوی فرقہ جو آپ سنتے ہیں, ان کو کہتے ہیں ایتام آل محمد, یتیمان آل محمد. بتا 2 اماموں کے نام ان کو آتے ہیں, ایک امام حسین, ایک امام علی بن ابی طالب. شراب بھی پیتے ہیں, ہر گناہ کرتے ہیں, سب کچھ ان کو پتا نہیں. تو اسی زمانے میں کچھ پہاڑوں میں بھاگ گئے, کچھ کہاں چلے گئے. اس قدر ان پہ ظلم ہوا, آج ان کو پتا بھی نہیں کہ ہماری اصلیت کیا ہے, ہماری حقانیت کیا ہے. جن کے سروں کی قیمتیں رکھی گئیں, جن کو اس قدر قتل کر دیا گیا. اور آج کے زمانے میں اقلیت میں آپ ہو لیکن کسی کے اندر جرأت سر اٹھانے کی, وہ علی بن ابی طالب کے چاہنے والے ہیں. ایک اسٹریٹجک پالیسی اسرائیل نے بنائی کہ میں ناقابل تسخیر ہوں, مجھے کوئی نہیں مار سکتا. 40,000 لوگوں کو مارنا مذاق نہیں ہے. 79 لوگوں کے اوپر بم پھینکنا. ایک ایٹم بم میں جتنے لوگ مرے تھے اتنے لوگ اسرائیل نے مارے ہیں فلسطین کے اندر. کیونکہ سب کے ذہنوں میں ایک فکر بٹھا دی گئی کہ تم اس طاغوت کے مقابلے کر سکتے, تم کمزور ہو. دولت, پیٹرول, پیسہ, کنگڈم سب کچھ ہے مسلمانوں کے پاس. دی گئی تم اس کا مقابلہ. سیم وہ فکر بٹھا دی گئی کہ یزید کے مقابلے میں کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا. امام حسین نے اس فکر کو توڑا کہ 70 ہو یا 20 ہو یا 25 ہو, ظلم کے مقابلے میں کھڑا ہونا, جرأت کا مظاہرہ کرنا اور خود کو رول ماڈل بنانا دنیا کے لیے. امام حسین کے بعد کتنے قیام ہوئے رسالات الحسین کے نام سے. امام حسین ایک خط و نشان دے رہے ہیں. آپ کے بچے کو پتا ہے, فکر ہے نا یہ. آج 6ٹھی کا بچہ, 4تھی کلاس میں بچہ, اس سے پوچھئے سپر پاور کی ٹرانسلیشن, سب زیادہ پاور. بیٹا پاکستان کیا ہے؟ ابھی ایٹم بم ہے پر سپر پاور نہیں. لگانے والے ہیں سپر پاور تو ہم نہیں. کون ہے؟ ابا صاحب امریکہ.